کہتا ہے اذا السماء انفطرت، فرمایا آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور زمین کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا القاریۃ ملقاریہ۔ ایک جگہ تو فرمایا زمین زلزلوں کی زد میں ہوگی، فرمایا یا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ قرآن جب ایسے مناظر کو بیان کر رہا ہے تو پھر انسان کا کیا حال؟ اور ایک جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرمایا جب رب جلال کی حالت میں آئے گا تو پھر فرمایا فرشتے کیا، زمین کیا، پہاڑ کیا، فرمایا ہر چیز ریزہ ریزہ۔ اور فرمایا برودے جو قیامت کا دن ہے، حشر کا جو دن ہے، فرمایا قرآن کہتا ہے الفسین خمسین الف سنہ، فرمایا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہتا ہے ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، فرمایا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اور کیسے نفس و نفسی کا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، فرمایا جہنم کو بھی لے کر آیا جائے گا رب کی بارگاہ۔ اور جہنم فرمایا ایک چیخ نکلے گی، فرمایا جب وہ چیخ نکلے گی بڑے بڑے فرشتے، مقرب فرشتے، بڑے بڑے انبیاء، یہاں انسان نہیں انبیاء، فرمایا وہ زمین پر چڑھتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یقول الانسان این المفر، انسان کہے گا کہاں جائے، کہاں جائے؟ اور رب تعالیٰ کی نعمت یہ ندا دے رہی ہوگی یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کے گروہ، اے جنوں کے گروہ، آج کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، رب تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کر کے رہا، جس طرف جاؤ گے الا بسلطان، آج بادشاہی میری۔ دنیا کے اندر موقع ملا تھا، چھوڑ دی نمازیں پڑھنا، چھوڑ دیا ہم نے رب کی نعمت کو کھا کر اس کا شکر ادا کرنا۔ ہم نے کہا رب بڑا وسیع ہے، بے شک اس کی رحمت وسیع ہے، لیکن مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم رب کی ناشکری کریں، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم کہیں بروز قیامت اللہ رحمت فرمائے گا، بے شک وہ رحمت فرمانے والا ہے، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن وہ کہہ بھی تو رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان میرے گھر سے بھاگنے والے پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا کریم۔ لیکن آج جس سمت ہم چل رہے ہیں، اللہ اکبر، پتہ نہیں بروز حشر ہمارا کیا ہوگا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی تیرا اور میرا نبی ہماری شفاعت فرمائے گا۔ اور یہاں حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بڑی
کسی کو رب تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو رب تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو رب تعالیٰ نے نجی اللہ بنایا ہے، تو کسی کو رب تعالیٰ نے کلمت اللہ بنایا۔ اتنے کے اندر آپ کے اور میرے محبوب تشریف لے کر آئے، فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہاری باتیں بھی سنی ہیں، تمہارا تعجب کرنا بھی سنا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اگر رب تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر جناب آدم کو صفی اللہ بنایا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا اگر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رب تعالیٰ نے انا حبیب اللہ، مجھے حبیب بنایا ہے، لا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا میرے صحابہ بروز قیامت رب تعالیٰ لوائے حمد کا جھنڈا مجھے عطا فرمائے گا، وہاں تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، بروز قیامت میں تمام اپنے امتیوں کی شفاعت فرماؤں گا، یہاں تک کہ بڑے بڑے کبائر، بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت فرماؤں گا۔ فرمایا لا فخر، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ فرمایا جب بروز قیامت کا دن ہوگا، یہاں پر فرمایا حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور اتنا نہیں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مؤذن اذان دے تم سنو تو تم بھی وہی کہو، فرمایا پھر تم مجھ پر درود پاک بھیجو، فرمایا رب تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں بھیجے گا، فرمایا میرے وسیلے سے جنت مانگو، فرمایا مجھے امید ہے جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو مدینے کے اندر آیا، آنے کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں کی، فرمایا میری قبر کی زیارت کی، فرمایا بروز قیامت اس پر بھی میری شفاعت واجب۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا، راوی آگے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو مدینے کے اندر آیا، عمرے کی نیت سے آیا، تکلیفیں اٹھائی، برداشت کی، صبر کیا، فرمایا بروز قیامت میں اس کی بھی شفاعت ہے۔ کیسے محبوب ہے، کیسا عالم ہوگا بروز قیامت، اللہ اکبر۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں، پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یا ذرا سوچو تو صحیح، جس کے لیے کائنات بنی ہو اور جس کے لیے یہ ساری دنیا سجائی گئی ہو، بروز قیامت کو تیرے اور میرے لیے رو، تو نے اور میں نے کیا کیا، کتنی محبت کا حق ادا کیا۔ فرمایا ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ ہر سانس پر حضور کی تحفظ ناموس کی حفاظت کی جائے، فرمایا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بروز قیامت تیرا اور میرا نبی حضور سجدے میں 3 دفعہ گر جائیں گے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور فرمائیں کہ تو کیوں روتا ہے، اللہ اکبر۔ آگے اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا، فرمایا کہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے ہو،
فرمایا دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں۔ اور آگے آپ نے تو کمال لکھا، فرمایا کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، آج کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ فرمایا بروز قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، جب حال یہ ہوگا، فرمایا زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین زلزلوں کی زد میں ہوگی۔ فرمایا اتنا پسینہ بہے گا کہ کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی چھاتی تک، فرمایا کوئی پورا ہی پسینے میں ڈبویا ہوگا۔ فرمایا اتنا بڑا دن ہوگا، کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہوگا۔ فرمایا اتنا بڑا دن ہوگا، آج اگر گرمی یہاں 60 ڈگری ہو جائے تو حال یہ ہے کہ جانوں پہ جانیں نکل جاتی ہے، ابھی تو سورج کا رخ ہی الٹ ہے۔ فرمایا جب سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج بھی سیدھا کر دیا جائے گا، تو پھر ذرا بتاؤ کہ کیا حال ہوگا۔ فرمایا اس دن جب امتی فریاد کر رہے ہوں گے، امتی تلاش کر رہے ہوں گے کسی شفیع کو، فرمایا امتی تلاش کر رہے ہوں گے کہ سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا اس دن جب لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا، تو آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ اللہ اکبر! حضرت آدم اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا مرتبہ، آپ بھی اپنی خطاؤں کو یاد دلا کر کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے در پہ جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مقرب نبی ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ بھی اپنی خطا کا تذکرہ فرمائیں گے۔ بخاری کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ الفاظ علماء کرام نے استعمال فرمائے۔ فرمایا کہ وہ نبی فرمائیں گے کہ دنیا کے رہتے ہوئے دنیا کے اندر ہم سے یہ ہو گیا، آج ہم کس منہ سے رب کی بارگاہ میں التجا کریں؟ پھر لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی یہی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا، فرمایا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم رب کا جلال دیکھیں گے، کہیں گے لا اسالک یوم الا نفسی، آج مجھے چھوڑ دے میرا مالک۔ امت کی فریاد نہیں ہے، گھر والوں کی فریاد نہیں ہے، ہر نبی اپنی اس میں لگا ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج میری ماں مریم بھی آئے تو میں اس کے حق میں بھی سفارش نہیں کروں گا۔ کیسا دن ہوگا، کیسا عالم ہوگا جب تمام نبی اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، امت پیاس کے اندر پیاس کو تلاش کرنے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے کسی سفارشی کو ڈھونڈ رہی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ تیرا اور میرا نبی جب اللہ اکبر لوگ جائیں گے تو آپ اذهبوا الى غیری نہیں کہیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے، اور ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے ان کو دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔
جب لوگ آئیں گے حضور کے پاس، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے اجازت چاہیں گے۔ کیسی اجازت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر فرمایا یہ ایسی اجازت ہوگی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا رب تعالیٰ کہے گا یہاں کون ہے جو سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر۔ اب رب تعالیٰ حکم عطا فرمائے گا، وہ بھی کس کو حکم عطا فرمائے گا؟ تیرے اور میرے نبی کو۔ جب تمام چھوڑ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نبیوں کو اپنی لگی ہوگی، اس وقت تیرا اور میرا نبی تیری اور میری فکر میں رو رہا ہوگا، سر سجدے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی دعا ہوگی، امتی امتی امتی۔ وہ بھی کہے امتی، ارے امتی تجھے بھی حق ہے، تو بھی تو کہے یا نبی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اے رضا اپنی یاد کثرت کیجئے، جو نہ بھولا محشر میں ہم کو اے رضا، اس نبی کو یاد کرنے میں اپنی کثرت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ سفارش سے پہلے جب اللہ تعالی حضرت جبرائیل کو براق دے کر بھیجے گا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، مدینے کے اندر حضرت جبرائیل آئیں گے، فرشتوں کی ایک تعداد لے کر آئیں گے۔ لے کر آنے کے بعد آپ کے اور میرے نبی جب قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے ما فعل اللہ اليوم، یہ کون سا دن ہے؟ جبریل کہیں گے یا رسول اللہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ قیامت کا لفظ سنتے ہی آپ کے اور میرے نبی کے اوپر الفاظ کے جو نبی کے الفاظ ہوں گے، فرمایا وہ یہ ہوں گے ما فعل اللہ بامتی، آج کے دن میری امت کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ کے اندر جھکیں گے، سفارش کریں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، امتی امتی کہتے ہوئے رب تعالیٰ فرمائے گا یا محمد براسکا، اپنا سر اٹھائیں، ما تسمع، فرمائیں بشفاعتی تشفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور پہلی شفاعت کے اندر تقریباً آدھی امت کو بخشوا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ جائیں گے جہنم کے دروازے پر، دیکھیں گے میرا کوئی امتی رہ تو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ آپ سر سجدے میں رکھ دیں گے، کس کے لیے؟ تیرے اور میرے لیے۔ سر سجدے میں رکھنے کے بعد عرض کریں گے باری تعالیٰ دوبارہ اجازت چاہتا ہوں، مجھے سجدہ کرنے دے، ابھی میری امت باقی۔ آپ دوسری دفعہ سجدہ کریں گے، اور یہاں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا پھر دوبارہ تیسری دفعہ سر سجدے میں رکھیں گے کہ مالک میری امت ابھی بھی رہ گئی ہے۔ اور یہاں بعض راوی فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو چلے گئے ہوں گے حضور کے امتی، بھول چکے ہوں کہ کائنات کے اندر کوئی محبوب بھی، جبریل جا کر ان کے کانوں میں کہیں گے ارے جہنمیوں حضور کو یاد تو کرو۔ آج حضور کے یاد کرنے کی وجہ سے، نہ پکارنے کی وجہ سے رب تعالیٰ تمہاری بخشی فرما دے۔ فرمایا جب جبریل یاد دلائیں گے انوار محمدی کے اندر، انوار احمدی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، فرمایا جب جبریل کان میں کہیں گے وہ رب سے فریاد کریں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے صدقے میں نے کائنات بنائی ہے، جاؤ تمہیں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، جب وہ جائیں گے سر سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کے لیے اصرار کریں گے۔
اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ تیرا جلال آج جس موقع پر تیرا جلال نظر آ رہا ہے آج کون بخشا جائے گا؟ فرمایا اے محبوب یہ جلال تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیری امت کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. آواز آئے گی یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو ہم پیار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں یہی میرے سرکار کا ہے. جب بروز قیامت کا دن ہوگا اور جب حضرت انس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب زیارت کے لیے دی جاتا ہے مدینے میں آتے ہیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. حشر کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا. یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو ڈھونڈنا چاہیں اس وقت آپ کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں کریں؟ آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا انس اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو پھر مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اے میرے خادم انس بروز قیامت میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کرسیاں لگی ہوگی، تمام انبیاء کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوں گا، اپنی امت کی فکر ہوگی. اگر میں میزان پر عمل ٹوٹ رہے ہوں گے تو وہاں کھڑا ہوں گا. میری امت پیاسی ہوگی تو میں آب کوثر پر کھڑا ہوں گا. میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو میں وہاں کھڑا ہوں گا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا اے انس میں وہاں کھڑے ہو کر رب سلم کی دعائیں کر رہا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ تلوار کیا وہ اتنا تیز چیز ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو کر دعا فرمائیں گے؟ یا راوی لکھتے ہیں کہ خالی حضور رب سلم نہیں کہیں گے، فرشتے بھی حضور کو دیکھ کر رب سلم کی التجائیں کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں پائے کوئے پل سے گزریں گے تیری آواز پر. فرماتے ہیں پائے کوہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا وجد لاتے گا. حال یہ ہوگا فرمایا وہ پل صراط ایسی ہے فرمایا جو حضور کا عاشق ہوگا، جس نے حضور کو پہچانا ہوگا، جس نے واقعی پہچان کر کہا ہوگا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا اس کا حال یہ ہوگا وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزر. اور فرمایا کوئی ایسے گزر رہا ہوگا کہ گویا 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہ اتنی بڑی پل صراط ہے. فرمایا پل صراط کی لمبائی بہت بڑی ہے لیکن فرمایا رب تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے میرے عاشقوں کو وہاں سے ایسے گزار دے گا گویا پتہ ہی نہیں لگا. اور پھر یہاں پر حضور کے خادم حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں انس میدان پر اعمال تر رہے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو دیکھ رہا ہوں گا گناہ گار ہوں گے. فرمایا جب کسی کی نیکیاں کم پڑ جائے گی میں اپنی جیب سے چٹھی نکال کر دوں گا. فرمایا جب میں چٹھی نکال کے دوں گا اگرچہ اس کے اعمال گناہوں سے بڑے ہوں گے فرمایا جب میں چٹھی دوں گا تو وہ نیکیوں میں بدل جائے گا. اور پھر یہاں شعر سریکی شاعر کہتا ہے کہ اساں جے گناہ یادا جدو امال نامہ پھرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جایا جو میاں منہ بولیا بول ہوئے اساوی کول حضور دے بیٹھ رہنا اگرچہ لک عمل ترقی ترول ہوئے اندے کولو بھی رب نے کی حساب لینا جیرا بیٹا ہی محمد دے کول ہو. اللہ اکبر. اور پھر حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوثر پر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا اے میرے خادم سن بروز قیامت کا دن ہوگا 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہوگا، میری امت پیاسی ہوگی. فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تمنا دل اشرف
بس اتنی ہے سرے کوثر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر، کہ جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر، وما علینا الا البلاغ۔